چلا رہی ہے، بیٹا الگ موبائل چلا رہا ہے، بہن الگ موبائل چلا رہی ہے۔ آج ہمارا یہ فیملی سسٹم سوشل میڈیا کے آ جانے کے بعد تباہ ہو گیا۔ آج ہم سوشل میڈیا میں اتنا گمشم ہو گئے، آج ہم سوشل میڈیا کو ہم کو اتنی ایسی عادت پڑ گئی کہ آج اگر ہم کو 2 ٹائم کا کھانا نہ ملے تو چلے گا، لیکن اگر آج ہم کو موبائل نہیں ملے گی ہماری سانس نیچے اوپر ہونے لگتی ہے۔ یہ صرف نوجوان کا حال نہیں ہے، آج یہ بچوں کا یہ حال ہے۔ آج 2-2 4-4 سال کے بچوں کا یہی حال ہے کہ کھانا ان کے حلق سے نہیں اترتا ہے جب تک ان کو موبائل نہ دے دیا جائے۔ آج 1-1.5 سال کے معصوم بچوں کا یہ حال ہے، وہ اپنے دودھ کی جو بوتل کی شیشی ہوتی ہے وہ اپنے منہ میں تب بھی لگائیں گے جب آپ ان کو کارٹون موبائل پہ لگا کے دیں گے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو ایسی عادت لگا دی۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیت الیتیم من انتہا ابوہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او ابا مشغولا۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ مر گئے ہوں، ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او ابا مشغولا۔ ارے یتیم تو وہ ہے جس کے ماں باپ تو زندہ ہوں لیکن اس کے ماں باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو، اس کے ماں باپ کے لیے بچے کے لیے ٹائم نہ ہو۔ آج سوشل میڈیا کے آ جانے کے بعد ہمارے بچے جیتے جی یتیم ہو گئے۔ سوشل میڈیا کا یہ تیسرا نقصان پہنچا۔ سوشل میڈیا کا چوتھا نقصان، آج سوشل میڈیا کے آ جانے کے بعد الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ۔ صدر ووقار محترم علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز دوستوں، میری آواز سن رہی پیاری پردہ نشین خواتین، یہ دور جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کے دور میں کوئی ایسا نہیں ہے جو سوشل میڈیا کا استعمال نہ کرتا ہو۔ بوڑھے، بچے، جوان، آج سب اس سوشل میڈیا جیسے گلوبل کی چپیٹ میں شکار ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں آج آپ کے سامنے اسی سوشل میڈیا کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں۔ آج آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ موضوع یہی ہے، سوشل میڈیا کے فائدے اور اس کے نقصانات۔ بات شروع کرنے سے پہلے یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کہتے کسے ہیں۔ انٹرنیٹ کا ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے ویکیپیڈیا۔ اگر ہم اس پر سرچ کرتے ہیں واٹ آر سوشل میڈیا، سوشل میڈیا کیا ہے،
اس کا جواب آتا ہے سوشل میڈیا آپ انٹریکٹیو کمپیوٹر آف میڈیٹیو ٹیکنالوجیز، ایک ایسی ٹیکنالوجی جو کمپیوٹر سے جڑی ہوئی ہے اور ہم کو جوڑتی ہے، دیٹ فیسیلیٹیٹ کریٹنگ اینڈ شیئرنگ انفارمیشن آف آئیڈیاز، جو ہم کو اپنی معلومات، اپنے خیالات، اپنے آئیڈیاز کو دوسروں تک پہنچانے میں بڑی مدد کرتی ہے۔ وائی اے ورچوئل نیٹ ورک، لیکن ایک یہ مجازی دنیا ہے، یہ ایک ورچوئل نیٹ ورک ہے، لیکن افسوس آج ہم اس ورچوئل نیٹ ورک میں اتنا گمشم ہو گئے، آج ہم اس مجازی دنیا میں اتنا گم ہو گئے کہ آج ہم اپنے ریئل ورلڈ سے دور ہو گئے۔ آج ہمارا نوجوان سوشل میڈیا پر مدرس ڈے منا رہا ہے، لیکن اس کی بوڑھی ماں گھر میں بیمار ہے، وہ اس کی حال و حوالہ لے لے لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آج ہمارا باپ گھر میں بیمار ہے، بچے کے پاس ٹائم نہیں، وہ اپنے باپ کی عیادت کر لے، لیکن آج ہمارا نوجوان سوشل میڈیا پر فادرس ڈے منا رہا ہے، سوشل میڈیا پر باپ کا مقام بتا رہا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ تو یہ پڑا کہ آج ہم سوشل میڈیا کے چکر میں آج ہم ورچوئل نیٹ ورک میں بالکل ڈوب گئے اور ریئل ورلڈ سے بالکل دور ہو گئے۔ آئیے جانتے ہیں سوشل میڈیا کے فائدے کیا ہیں۔ سوشل میڈیا کے بہت سارے فائدے ہیں۔ مثال کے طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے کل تک جن سے ہم ملاقات کے لیے ترس جاتے تھے، آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہم ان سے ویڈیو کالنگ سے بالکل فیس ٹو فیس بات کر رہے ہیں۔ کل تک ہم کو سفر کے لیے کسی سے ملاقات کے لیے سفر کرنا پڑتا تھا تو ہم سفر کے لیے ٹائم نکالتے تھے، لیکن آج ان سے ہم موبائل کے ذریعے بات کر رہے ہیں۔ کل تک ہم کاروبار کے لیے بڑی محنت و مشقت کرتے تھے، لیکن آج ہم اپنے کاروبار کو آن لائن کرتے ہیں۔ آج ہم سوشل میڈیا پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آئی تھنک اگر سوشل میڈیا کا 20% فائدہ ہے تو 80% سوشل میڈیا کا نقصان بھی ہے۔ آئیے پہلے سوشل میڈیا کے نقصان کو جانتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا جو سب سے پہلا نقصان ہوا وہ ہمارے وقت کو برباد کر دیا۔ آج سوشل میڈیا کو آ جانے کے بعد ہم نے سوشل میڈیا کو کتنا وقت دے رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا؟ ابھی ایک لڑکا موبائل چلا رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم دنیا کے پاس آج ٹائم نہیں ہے، لیکن آج ہمارے نوجوان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو پاس کر رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ اس ٹائم کی قدر کی سمجھ لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا۔ الصحت، ایک تو صحت کی، والفراغ، اور دوسرا خالی لمحے کی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ اپنے اس ٹائم کی قدر کر لو، آپ اپنے اس ٹائم کو سوشل میڈیا پہ برباد مت کرو۔ یہ ٹائم یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ گیا وہ دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ اس ٹائم کی قدر کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمسین، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، 5 چیزیں کی اہمیت کو سمجھ لو اس سے پہلے کہ وہ 5 چیزیں تم سے چھوٹ جائیں۔ اس میں اللہ کے نبی نے سب سے پہلی چیز بتائی شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قیمت کو سمجھ لو اس سے پہلے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اگر آج اللہ رب العالمین نے تم کو جوانی کی دہلیز پر پہنچا دیا ہے تو تم اپنی اس جوانی کے دور کو سوشل میڈیا پہ برباد مت کرو۔ تم اپنی جوانی کے دور پر اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ کی قسم اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کل قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اس دن رب کے عرش کے علاوہ کسی اور کا سایہ نہ ہوگا۔ اس دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں ان 7 خوش نصیب کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان 7 خوش نصیب میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی عبادت کو اللہ کی راہ میں لگا دیا ہو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ اپنی اس جوانی کے ٹائم میں اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ پھر دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا وَالصِّحَّةَ قَبْلَ السَّقَمِ، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو آج تندرستی دی ہے تو آپ اپنی اس تندرستی کی قدر و قیمت کو سمجھ لو اس سے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ۔ اگر آج اللہ رب العالمین نے تم کو صحیح سالم بنایا ہے تو تم آج اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تم بیمار ہو جاؤ، سجدے کرنے کی چاہت ہو لیکن تم اللہ کے آگے سجدہ نہ کر سکو۔ آج مسجد میں آپ دیکھتے ہوں گے کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز چیئر پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز چیئر پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ان کی پیشانی زمین پر رکھنے کے لیے ان کا سر ترس گئے
میرے بھائیوں، اگر آج اللہ رب العالمین نے آپ کو صحیح سالم بنایا ہے، اگر آج تندرستی کا دور ہے، آج صحت ہے، اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنے مال کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ۔ اگر آج اللہ رب العالمین نے تم کو مال دیا ہے تو تم اس مال کا صحیح استعمال کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے ٹائم کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ تم بیزی ہو جاؤ۔ اگر آج اللہ رب العالمین نے تم کو ٹائم دیا ہے تو تم اپنے اس ٹائم کو برباد مت کرو۔ آج اللہ رب العالمین نے ٹائم دیا ہے، اپنے اس ٹائم کو برباد مت کرو، سوشل میڈیا پہ برباد مت کرو۔ آج تم اپنے اللہ کو راضی کر لو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے۔ اور قرآن کے دوسرے مقام میں، قرآن کے تیسرے پارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ الذی خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور جس نے زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے، ایکم، اور یہ دیکھے احسن عملا، کہ تم میں کون بہترین عمل کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا ہم دنیا میں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، اور امتحان کا کوشچن یہ ہے کہ تم میں کون بہترین عمل کرتا ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین کے ہاں عمل کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ نہیں دیکھا جائے گا تم کتنا زیادہ عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کی کوالٹی دیکھی جائے گی۔ اب کوالٹی کیسے ہو؟ قرآن نے اس کی بھی وضاحت کر دی۔ قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا رسول تم کو جو دے دے تم اس کے لے لو، اور میرا رسول جس سے منع کر دے تم اس سے رک جاؤ، بس یہی نیک عمل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے پانچویں چیز بتائی وَحَيَاتَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ اگر آج اللہ رب العالمین نے تم کو باحیات رکھا ہے تو تم اللہ کو راضی کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم موت کا فرشتہ تمہارے پاس آ جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے سورہ مومنون کے اندر حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا، جب موت آ جاتی ہے بندہ کہتا ہے اے اللہ بس ایک موقع اور دے دے، میں تجھ کو راضی کر لوں گا، میں بس نیک عمل کروں گا۔ اللہ کہے گا نہیں، میں نے تم کو زندگی دی، اب بس تمہارا کام ختم۔ میرے بھائیوں، آج وقت کو برباد مت کرو۔ یہ وقت ایک ایسی پونجی ہے جو انسان کو مستقبل کو سنوار سکتی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا سب سے پہلا ڈراپ بیک کا، یہ سوشل میڈیا کا سب سے پہلا نقصان کہ اس نے ہمارے وقت کو برباد کر دیا۔ لیکن افسوس کہ آج اس امت کو ماننے والا، اس نبی کے نقش قدم پہ چلنے والا اپنے ٹائم کو اس قدر برباد کر رہا ہے۔ جس نبی کے کلمہ پڑھنے، جس نبی کی یہ تعلیم تھی، جس نبی کے فالو کرنے والے کو اندر جس شریعت میں تعلیم کی، جس شریعت میں ٹائم کی ویلیو اتنی بتائی گئی ہو، جس شریعت میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر قرآن میں زمانے کا ذکر کیا ہو، بلکہ صرف ذکر ہی نہیں کیا بلکہ اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسمیں بھی کھائی، کہیں کہا والضحیٰ، کہیں کہا واللیل، کہیں کہا والشمس، اور اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہہ دیا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، زمانے میں وقت بھی آ گیا۔ اللہ نے کہا قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں ہے، تمام انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے اس کے جس نے نیک عمل کیا ہو اور لوگوں کو نیک کاموں کی تلقین کی ہو اور صبر کی نصیحت کی ہو۔ میرے بھائیو، وقت کی اہمیت کو سمجھ لو، یہ وقت بہت اہم پونجی ہے۔ جبکہ سوشل میڈیا بنا تھا وقت کی بچت کے لیے، لیکن آج ہم نے سوشل میڈیا کو وقت کو برباد کا ذریعہ بنا دیا۔ سوشل میڈیا کا دوسرا نقصان یہ ہوا کہ سوشل میڈیا کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آج ہماری عبادتوں میں خلل پیدا ہو گئی۔ آج اذان ہو رہی ہے، ہم موبائل اپنے مصروف ہیں، اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز صدائیں بلند ہو رہی ہیں، لیکن ہم اپنے گیم میں مصروف ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے کہا اذان ہو جائے تمہاری موبائل تو کیا تمہاری دکان بند ہو جانی چاہیے، تمہارا کارخانہ بند ہو جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان ہو جائے، اے ایمان والو جب نماز کا وقت ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ۔ ارے
इस मोबाइल तो क्या, अजान के वक्त अगर हमारी औलाद अल्लाह की इबादत से हमको रोक रही है तो वो भी फितना है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह से गाफिल कर दे, जबकि ये माल और ये औलाद ये अल्लाह की एक नेमत है। ये खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा, अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। माल और औलाद ये दुनिया की खूबसूरती है, ये दुनिया की जीनत है। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है, अगर ये भी चीज़ अगर तुम्हें अल्लाह के दीन से रोक रही है, इसका मतलब ये भी फितना है। सोशल मीडिया का दूसरा ड्रॉबैक ये पड़ा कि सोशल मीडिया ने आज हमारी इबादतों में खलल पैदा कर दिया। आज हम नमाज पढ़ते हैं, पीछे से किसी के फ़ोन की आवाज़ आती है। हम दुनिया में अगर किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं तो अपने मोबाइल को बंद कर देते हैं। अगर वहाँ पे लिखा होता है कीप साइलेंट, कृपया अपने मोबाइल को बंद कर दे, तो हम अपनी मोबाइल को फ़ौरन स्विच ऑफ कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं। लेकिन हम मस्जिद में आते हैं तो हमारा मोबाइल साइलेंट नहीं होता है, हमारा मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होता है। मेरे भाई, हम कितने बदनसीब हैं कि हम दुनिया के पास जाते हैं तो अपने मोबाइल को बंद कर देते हैं, लेकिन अल्लाह के घर में आ रहे हैं, उस ज़ात के घर में आ रहे हैं जो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। हम उसके घर में आ रहे हैं और हमारा मोबाइल चालू है, हमारे मोबाइल से रिंगटोन बज रही हो। मेरे भाइयों, कम से कम मस्जिद के अंदर जब आए अपने मोबाइल को अपने घर में रख कर आए, या मस्जिद में लेकर आ रहे तो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ रखें। ये सोशल मीडिया का तीसरा ड्रॉबैक ये था। दूसरा ड्रॉबैक यही था कि सोशल मीडिया ने आज हमारी इबादतों में खलल पैदा कर दिया। नंबर 3, सोशल मीडिया के आ जाने के बाद सोशल मीडिया का जो तीसरा नुकसान हुआ वो ये है कि आज औलाद अपने माँ बाप की मोहब्बत से महरूम हो गए। आज औलाद अपनी वालिदैन की मोहब्बत से महरूम हो गए। आज घर में बाप अलग अपना मोबाइल चला रहा है, माँ अपनी अलग मोबाइल चला रही है, बेटा अलग मोबाइल चला रहा है, बहन अलग मोबाइल चला रही है। आज हमारा ये फैमिली सिस्टम सोशल मीडिया के आ जाने के बाद तबाह हो गया। आज हम सोशल मीडिया में इतना गुमशुम हो गए, आज हम सोशल मीडिया की हमको इतनी ऐसी आदत पड़ गई कि आज अगर हमको 2 टाइम का खाना ना मिले तो चलेगा, लेकिन अगर आज हमको मोबाइल नहीं मिलेगी हमारी सांस नीचे ऊपर होने लगती है। ये सिर्फ नौजवान का हाल नहीं है, ये आज ये बच्चों का ये हाल है। आज 2-2, 4-4 साल के बच्चों का यही हाल है कि खाना उनके हलक से नहीं उतरता है जब तक उनको मोबाइल ना दे दिया जाए। आज 1-1.5 साल के मासूम बच्चों का ये हाल है, वो अपने दूध की जो बोतल की शीशी होती है वो अपने मुंह में तब भी लगाएंगे जब आप उनको कार्टून मोबाइल पर लगा के देंगे। आज हमने अपने बच्चों को ऐसी आदत लगा दी। अरबी का एक शायर कहता है, लईतल यतीमो मिन, अरबी का एक शायर कहता है, लईतल यतीमो मिन इंतहा अबूहु मिन हुम्मल हयाती व खल्लफाहु ज़लीला इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तलका लहू अम्मन तखल्लत औ अब्बन मशगूला। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप मर गए हो, इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तलका लहू अम्मन तखल्लत औ अब्बन मशगूला। अरे यतीम तो वो है जिसके माँ बाप तो जिंदा हो लेकिन उसके माँ बाप के पास उसके लिए टाइम ना हो, उसके माँ बाप के लिए बच्चे के लिए टाइम ना हो। आज सोशल मीडिया के आ जाने के बाद हमारे बच्चे जीते जी यतीम हो गए। सोशल मीडिया का ये तीसरा नुकसान पहुंचा। सोशल मीडिया का चौथा नुकसान, आज सोशल मीडिया के आ जाने के बाद हमारे समाज के अंदर बेहयाई आम हो गई। कल तक एक इंसान गैर महरम से बात करने में शर्म महसूस करता था, लेकिन आज व्हाट्सएप के जरिया, इंस्टाग्राम के जरिया, फेसबुक के जरिया आज लड़कियों से दोस्ती हो रही है। आज आपस में लड़कियां और लड़के आपस में दोस्ती हो रही है। कल तक ये दोस्ती आपस में आदमी छिपाते थे, लेकिन आज हमारे हालात ये है, आज हम फक्र महसूस करते हैं। हमारी इतनी गर्लफ्रेंड है, हमारे इतने बॉयफ्रेंड है, हमारे इतने लड़कों से ताल्लुक़ है, हमारी इतनी लड़कियों से अफेयर्स हैं। आज ये लोग खुलेआम लोगों को बता रहे हैं। और आजकल एक और ढकोसलेबाजी निकली है, इस्लामिक सिस्टर, इस्लामिक ब्रदर। मेरे भाइयों ये बात याद रखें, इस्लाम के अंदर इस्लामिक सिस्टर, इस्लाम के अंदर इस्लामिक गर्ल का कोई कल्चर नहीं है, ये सिर्फ एक ढकोसलेबाजी है। ये इस्लामिक सिस्टर का हालात यहाँ तक हुए कि आज वो इस्लामिक सिस्टर वाले हालात बदकारी के अड्डों पर जाकर ख़त्म होते हैं। आज सोशल मीडिया का नुकसान, बेहयाई की वजह से आज सोशल मीडिया का नुकसान तो ये हुआ कि आज मुसलमान घरों की लड़कियाँ अपनी इज्जतों का सौदा कर रही हैं। कल तक ये
اپنی عزت کا سودا کرتی تھی، لیکن آج حالات یہ ہیں کہ آج یہ حالات یہ ہیں کہ آج یہ اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں، آج یہ اپنے ایمان کو بیچ رہی ہیں۔ آج آئے دن اخبارات کے اندر، ٹیلی ویژن کے اوپر، نیوز پیپر کے اوپر خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں گاؤں کے اندر کسی مسلمان لڑکی نے اسلام کو چھوڑ دیا، ایمان سے مرتد ہو گئی۔ کل تک خبر یہ آتی تھی کہ فلاں کسی گاؤں کے اندر تھے۔ آج حالات یہ ہے کہ آج اپنے بنارس کے اندر سے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ مسلمان گھرانہ کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، غیروں سے شادی کر رہی ہیں۔ کیا یہ ہمارے لیے شرم کی بات نہیں ہے کہ ایک مسلم سوسائٹی کے اندر مسلمان لڑکیاں بھاگ کر دوسروں سے شادی کر لیں؟ اتنا ہی نہیں، افسوس تو تب ہوتا ہے جب جب ہم نے ان کو لیے تمام دنیا کے تمام بہکانے کے لیے تمام چیزیں ہم نے ان کو دے دی۔ آج ہم نے ان کو موبائل لا کر تھما دیا، گھر میں ٹیلی ویژن لا کر رکھ دیا، ان کو سیریل لگانے کے لیے ہم نے ٹیلی ویژن لا کر دے دیا، موبائل رکھ دیا، جاؤ بیٹی انسٹاگرام چلاؤ۔ لیکن ہم نے ان کے دین کی حفاظت کے لیے، ہم نے ان کو دین کی بنیادی چیزوں کو بتانے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ اور حالات یہ ہوئے، ظاہر سی بات ہے، ایک طرف ہم ان کو اگر ساری فارمیلٹیاں دیں گے، بگڑنے کے ان سارے چانسز موجود ہیں، تو وہ لڑکی کیا کرے گی؟ آج حالات یہ ہیں کہ مسلمان گھروں کی لڑکیوں کو دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے، اس کی وجہ سے آج وہ بھاگ رہی ہیں۔ اگر ہم ان کو دین کی تعلیم دیتے، اگر ہم ان کے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کے بارے میں بتاتے، تو اللہ کی قسم ایسے حالات پیدا نہ ہوتے۔ اگر ہم ان کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کے بارے میں بتاتے، تو آج ہمارا مسلمان نوجوان کبھی اپنے آپ کو سیکولر مسلم نہ کہتا۔ آج حالات یہ ہے کہ ہم نے ان کو دین کی تعلیم نہیں دی، آج وہ بھاگ کر شادی لوگوں سے کر رہی ہیں۔ ہم کیوں رونا روئیں؟ حد تو یہاں تک ہو گئی کہ آج اگر کوئی دین کی باتوں کو سیکھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو فوراً ہماری زبانیں کھل جاتی ہیں کہ یہ فتنہ پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہماری عورتیں مسجد میں جاتی ہیں تو فتنہ ہے۔ آئی پی مال میں فتنہ نہیں ہے، جس پی مال میں فتنہ نہیں ہے، نہرو پارک میں فتنہ نہیں ہے، گھاٹ کی سیڑھیوں پہ فتنہ نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے دنیا بھر کے جتنے سارے گنڈے بدماش مویشی وغیرہ نعوذ باللہ مسجد میں آ کر پلے ہوں۔ میرے بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم نے ان کے لیے دین کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں کیا، اگر وہ بھاگ رہی ہیں تو ہم رونا نہ روئیں کہ وہ کیوں بھاگ رہی ہیں۔ کم سے کم ان کے دین کی بچانے کے لیے ان کو دین کی تعلیم کا کوئی انتظام کیے میرے بھائی۔ آج اس سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنی بے حیائی عام ہو گئی، گانا بجانا اتنا عام ہو گیا۔ ابھی جو زلزلہ ترکی کے اندر آیا، ملک شام کے اندر آیا، سیریا کے اندر آیا، یہ کیوں آیا؟ یہ ہمارے گناہوں کی تو وجہ سے آیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا استجاب الزنا، جب کسی سماج کے اندر لوگ زنا کاری کو حلال سمجھنے لگے، وشرب الخمر، اور شراب کثرت سے پی جانے لگے، وضرب المغانی، اور گانا بجانا بالکل عام ہو جائے، وقار اللہ عز وجل فی سمائہ، اللہ رب العالمین کا غصہ آسمان میں غضب کرتا ہے، فقال للارض، اللہ رب العالمین زمین کو حکم دیتا ہے، فتزلزل بہم، تو زمین کو ہلا دے۔ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ٹھیک، ورنہ تم ان کو اسی زمین میں دھسا دے۔ آج جو یہ بیماریاں طرح بے طریقی پیدا ہو رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر جو بے حیائی عام ہوئی، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی تھی، اللہ کے نبی نے کہا تھا، یا معاشر المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن، جب یہ 5 چیزیں بالکل عام ہو جائیں، واعوذ باللہ ان تدرکوہن لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب کسی سماج کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، جب کسی سماج کے اندر لڑکے اور لڑکیوں کی دوستی کو کوئی غلط نہ سمجھے، حتیٰ یعلنوا بہا الا فشا فیہم الطاعون، تو اللہ رب العالمین اس سماج کے اندر طاعون جیسی بیماریوں کو بھیج دیتا ہے۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے ہم نے کورونا جیسی بیماری کو دیکھا، کیا یہ کسی طاعون سے کم تھی کیا بیماری؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، حتیٰ یعلنوا بہا الا فشا فیہم الطاعون، تو ہم اس سماج کے اندر طاعون جیسی بیماری کو بھیج دیتے ہیں، والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم، اور ہم اس سماج کے اندر ایسی بیماریوں کے بھیج دیتے ہیں کہ ان کے باپ داداؤں نے ان کے نام تک نہیں سنے ہوں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں آج بیماریاں کیسی ہیں۔ کل تک حالات یہ تھے کہ کل تک صرف بخار آتا تھا، آج بخار کی بھی نہ جانے سینکڑوں قسمیں آتی ہیں، ڈینگو ہے، ملیریا ہے، ٹائیفائیڈ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ اس کے بعد
सोशल मीडिया का जो पाँचवां ड्रॉबैक पड़ा वो ये है कि आज हमारे नौजवान की सेहत ख़राब हो रही है। आज हमारे नौजवान की सेहत ख़राब हो रही है इस सोशल मीडिया की वजह से। आज 2-2, 4-4 साल के बच्चे को चश्मे लग रहे हैं। आज हमारे नौजवान की हालात ये है कि रात को 2-2 बजे तक मोबाइल चला रहा है, उसकी आंखें अंदर धंसती चली जा रही हैं। मेरे नौजवान साथियों, आप अपनी जवानी की कदर कर लो, आप अपनी जवानी की कीमत को समझ लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कहता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़, हमने इंसान को कमज़ोर पैदा किया, सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा, फिर उस कमज़ोरी के बाद हमने इंसान को ताकतवर बनाया, सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा, फिर उस कमज़ोरी के बाद हमने उस ताकतवर के बाद हमने इंसान को फिर कमज़ोर कर दिया। गोया कि इंसान की ज़िंदगी में ये 3 क्लासेस आते हैं और इन तीनों क्लासेस में जो सबसे बेस्ट क्लास था, जो सबसे बेस्ट दौर था, वो जवानी का दौर था। लेकिन अफसोस आज हमने उस जवानी के दौर को सोशल मीडिया पर बर्बाद कर दिया। मेरे नौजवान साथियों, अपनी जवानी की कीमत को समझ लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ूलु कदम इब्न आदम यौमल क़ियामत मिन इंदी रब्बिही, क़यामत के दिन कोई इंसान अपनी जगह से हिल नहीं सकता, टस से मस नहीं हो सकता, हत्ता युसअला अन खम्स, जब तक 5 चीज़ों का जवाब ना दे दे। उनमें से अल्लाह के नबी ने जो सबसे पहली चीज़ बताई, अन उमूरिही फ़ीमा अफ़ना, मेरे बंदे बता तूने उसे अपनी सारी ज़िंदगी को कहाँ पर लगाया। फिर दूसरा सवाल अल्लाह पूछेगा, व अन शबाबिही फ़ीमा अबला, मेरे बंदे तेरी ज़िंदगी में जो जवानी का दौर आया था, तेरी ज़िंदगी में जो कुछ कर दिखाने का दौर आया था, तूने उस दौर को कहाँ पर गुजारा। मेरे नौजवान साथी, यहाँ पर गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पहला सवाल कर रहा है, उसमें जवानी भी आ गई, बचपन भी आ गया, बुढ़ापा भी आ गया, लेकिन अल्लाह को ये दूसरा सवाल करने की क्या ज़रूरत थी, वो अन शबाबिही फ़ीमा अबला, मेरे बंदे तूने जवानी के दौर को कहाँ गुजारा। सोशल मीडिया का ये 5वां नुकसान था। आखिरी बात बयान करके बात को ख़त्म करता हूँ। सोशल मीडिया के ज़रिए आज 6वां नुकसान तो ये हुआ, आज सोशल मीडिया की वजह से आज अफवाहें आम हो गई। आज सोशल मीडिया के ज़रिए झूठी खबरें बिल्कुल आम हो गई। मोबाइल पर मैसेज आते हैं कि फ़ला इलाके के अंदर मस्जिद जला दी गई, हमारा नौजवान फटाफट उसका खून खौलता है, वो लोगों को शेयर करता चला जाता है। क्या कभी आपने सोचा कि ये बात सच थी या नहीं थी? कितनी दंगे फसाद हुए इसी अफवाहों की वजह से। किसने दंगे हुए? मेरे नौजवान साथियों, आपके पास अगर कोई खबर आए तो पहले आप उसकी तहकीक कर लिया करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन, ईमान वालो अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए, तुम पहले उसकी तहकीक कर लिया करो। आज सोशल मीडिया पर दीन के नाम पर ही बहुत सारी गुमराहियाँ बढ़ रही हैं। आज कोई मैसेज आता है, उस पर नीचे लिख दिया था हज़रत अली, कहीं लिख दिया था अल्लामा इकबाल का शेर है, कहीं ये लिख दिया था इमाम बुखारी का ये कौल है। क्या आपने कभी ये सोचा कि क्या ये बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कही भी थी या नहीं कही थी? आप फटाफट शेयर कर रहे हैं, क्या पता वो बात गलत होगा। मेरे भाइयों, अगर वो बात गलत होगी तो आप उस गुनाह के हकदार हो जाएंगे। ये चंद बातें थी। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाही तो हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा उन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाही हमें जो बीमार हैं तो उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। इलाही हमें जो मखरूज़ है तो उनके कर्ज़ की अदायगी की सबील पैदा कर दे। इलाही तू हम सबको जब तक ज़िंदा रख तो इस्लाम को पसंदा रख, और जब भी हमारा खात्मा हो तो ईमान के ऊपर हो। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।